کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی اچانک کیسے بدل جاتی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی جادو ہوتا ہے؟ کیا ان کی قسمت دوسروں سے مختلف ہوتی ہے؟ نہیں، اکثر ان کی زندگی ایک ایسے فیصلے سے بدلتی ہے جسے کرنے کی ہمت دوسرے لوگ نہیں کر پاتے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی سناؤں گی جس کی زندگی 7 بہادر فیصلوں کی وجہ سے مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کہانی میں شاید آپ خود کو بھی کہیں نہ کہیں پائیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ تو چلیے ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ اچھا انسان تھا لیکن ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ کبھی حالات کا رونا روتا، کبھی لوگوں کی باتوں سے دکھی ہوتا اور کبھی اپنی ناکامیوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتا۔ ایک دن وہ گاؤں کے باہر ایک بزرگ دانا شخص کے پاس گیا۔ احمد نے کہا کہ بابا جی، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، زندگی بدلنے کے لیے 7 بہادر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر تم یہ فیصلے کر لو تو تمہاری دنیا بدل سکتی ہے۔ احمد نے ادب سے کہا کہ مجھے وہ 7 فیصلے بتا دیجیے۔ بابا جی احمد کو فیصلے بتانا شروع ہو گئے۔ بابا جی نے پہلا فیصلہ بتایا کہ اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لیں۔ بزرگ احمد کو ایک باغ میں لے گئے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا مسلسل شکایتیں کر رہا تھا۔ میرا دوست اچھا نہیں، میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا شخص بیٹھا تھا جو کم وسائل کے باوجود بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ احمد نے حیرت سے پوچھا کہ بابا جی، یہ فرق کیوں ہے؟ بزرگ بولے کہ پہلے شخص نے اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی ہے، جبکہ دوسرے نے اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ احمد نے سر ہلایا اور احمد کو بابا جی کی پوری بات سمجھ آ گئی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ اس نے بھی اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھوں میں دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا۔ پھر بابا جی نے دوسرا فیصلہ احمد کو سنایا کہ ماضی کو چھوڑ دینا۔ اگلے دن بزرگ احمد کو دریا کے کنارے لے گئے۔ وہاں ایک شخص بھاری بوری اٹھائے ہوئے چل رہا تھا۔ چند قدم چلتا اور گر جاتا۔ احمد نے پوچھا کہ یہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ بزرگ نے بتایا کہ اس بوری میں پتھر ہیں لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر بزرگ نے احمد کی طرف دیکھا اور بولے کہ تم بھی اپنی پرانی ناکامیوں اور دکھوں کی بوری اٹھائے پھر رہے ہو۔ احمد حیران ہو کر بابا جی کی طرف دیکھنے لگا اور خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بھی برسوں پرانے زخموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر بابا جی نے تیسرا فیصلہ احمد کو بتایا کہ سب کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دیں۔ کچھ دن بعد احمد اور بزرگ بازار سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی ہر بات مان رہا ہے۔ ایک کہتا ادھر جاؤ، دوسرا کہتا ادھر جاؤ۔ آخر وہ اتنا الجھ گیا کہ اپنی منزل ہی بھول گیا۔ بزرگ بولے کہ جو ہر شخص کو خوش کرنے نکلتا ہے نا، وہ اپنی زندگی کا راستہ کھو دیتا ہے۔ یہ سن کر احمد کو اپنی زندگی یاد آنے لگی۔ وہ بھی ہر وقت دوسروں کی منظوری تلاش کرتا رہتا تھا۔ پھر بابا جی نے اپنا چوتھا فیصلہ احمد کو بتایا کہ خوف کے باوجود قدم اٹھانا۔ بزرگ احمد کو ایک پہاڑ کے دامن میں لے گئے۔ وہاں ایک نوجوان چوٹی کو دیکھ رہا تھا لیکن چڑھ نہیں پا رہا تھا۔ احمد نے پوچھا کہ یہ اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ بزرگ بولے کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ اتنے میں ایک دوسرا نوجوان آتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی بار پھسلا لیکن رکا نہیں۔ آخر کار وہ چوٹی تک پہنچ ہی گیا۔ بزرگ نے کہا کہ کامیاب وہ نہیں جو نہیں ڈرتا، کامیاب وہ ہے جو ڈر کے باوجود آگے بڑھتا ہے۔ اور احمد کو بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آ گئی۔ پھر بابا جی نے پانچواں فیصلہ احمد کو سنایا کہ سیکھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک دن بزرگ احمد کو ایک کتابوں کی دکان پر لے گئے۔ وہاں ایک سفید بالوں والا بوڑھا شخص کتاب خرید رہا تھا۔ احمد نے حیرت سے پوچھا کہ اس عمر میں بھی؟ بوڑھا مسکرایا اور بولا کہ بیٹا، جس دن سیکھنا چھوڑ دوں گا اسی دن بڑھنا ہی چھوڑ دوں گا۔ احمد کو محسوس ہوا کہ وہ خود بہت جلدی سیکھنے کا عمل روک دیتا تھا۔ پھر بابا جی نے اپنا چھٹا فیصلہ احمد کو بتایا کہ منفی لوگوں سے دور رہنا۔
बुजुर्ग अहमद को 2 बाग दिखाने ले गए। एक बाग सरसब्ज था और दूसरा सूखा हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले बाग की अच्छी देखभाल होती थी और दूसरे बाग की अच्छी देखभाल नहीं होती थी। बुजुर्ग बोले कि इंसान भी अपने माहौल जैसा बन जाता है। अहमद को फ़ौरन अपने उन दोस्तों का ख़्याल आया जो हर वक़्त नाउम्मीदी की बातें करते थे। फिर बाबा जी ने अपना 7वां फ़ैसला अहमद को सुनाया कि अपने ख्वाबों पर यकीन करना। आखिर में बुजुर्ग अहमद को एक खेत में ले गए। वहाँ एक किसान बीज बो रहा था। अहमद ने पूछा कि जब अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आपको कैसे यकीन है कि फसल उगेगी? कि किसान मुस्कुराया और बोला कि क्योंकि मुझे अपने बीज पर यकीन है। बुजुर्ग ने अहमद से कहा कि जिस तरह किसान बीज पर यकीन रखता है ना, कामयाब लोग अपने ख्वाबों पर ऐसे ही यकीन रखते हैं। फिर कई महीने गुजर गए। अहमद ने इन 7 फैसलों पर अमल शुरू कर दिया। वो दूसरों को खुश करने की बजाय अपने मकसद पर तवज्जो देने लगा। उसने माजी को छोड़ दिया, नई चीज़ें सीखना शुरू कर दी, मनफी लोगों से दूरी अख्तियार कर ली और सबसे बढ़कर अपने ख्वाबों पर यकीन करना सीख लिया। कुछ साल बाद वही अहमद गांव के कामयाब तरीन लोगों में शुमार होने लगा। लोग उससे पूछते कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदली, और वो मुस्कुरा कर कहता, मेरी ज़िंदगी किस्मत ने नहीं बदली बल्कि मेरे फैसलों ने बदली है।